بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں اور گویا کہ وہ بندر بانٹ کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے پی کے میں ایک بڑا پھڈا کرنے کی طرف جا رہی ہے۔ اس کی کیا تفصیل ہے وہ بھی آپ سے ذکر کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے جو پھانسی ہوئی تھی اس حوالے سے جو صدارتی ریفرنس تھا اس پر سپریم کورٹ نے آج اپنی رائے دی ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور پہلی بار نون لیگ نے اسحاق ڈار کو فارغ کر دیا، اس کی کیا تفصیل ہے اور اس کی جگہ کس کو لایا جا رہا ہے، اس پر بھی ہم تفصیلی بات کریں گے۔ اور جو بندر بانٹ ہوئی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس کے بعد جماعتوں کی قومی اسمبلی میں کیا پوزیشن ہے اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ اور ادھر کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ جاری ہونے کے بعد 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کے خلاف کس طرح کی کارروائی ہوگی، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے یہ کہ صدارتی انتخابات کے لیے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان اگرچہ بہت سے اختلافات موجود ہیں اور ایم کیو ایم کو بڑے تحفظات تھے، لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں اور پیپلز پارٹی نے زیادہ تر ڈیمانڈز ایم کیو ایم کی قبول کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ اس طرح گویا کہ پیپلز پارٹی اپنے صدارتی امیدوار کے لیے آصف علی زرداری صاحب کے لیے بہتر ماحول پیدا کرنے کی طرف جا رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جو پھانسی کا صدارتی ریفرنس کیس تھا، اس حوالے سے آج سپریم کورٹ نے اپنی رائے دی، جس میں کہا گیا کہ ہم ججز قانون کے مطابق فیصلہ دینے کے پابند ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جب تک غلطیاں تسلیم نہیں کریں گے خود کو درست نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ یہ تمام ججز کا متفقہ رائے ہے اور متفقہ فیصلہ ہے کہ عدلیہ میں خود احتسابی ہونی چاہیے، غلطیاں تسلیم کیے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا ہے۔ ریفرنس میں 5 سوالات اٹھائے گئے تھے۔ البتہ تاریخ میں سپریم کورٹ کے بقول تاریخ میں کچھ ایسے فیصلے ہیں جس میں یہ تاثر ملا ہے کہ عدلیہ نے ڈر اور خوف میں یہ فیصلہ دیا ہے، غلطیاں تسلیم کیے بغیر درست سمت میں نہیں جا سکتے۔ یہ تھا سپریم کورٹ کا کہنا تھا۔ یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا اب بھی اعتراض ہے کہ اگر سپریم کورٹ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کا اگر اس نے آغاز کیا ہے تو پھر اس بات کو بھی تسلیم کیا جائے کہ 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا، 2013 کے الیکشن میں عمران خان صاحب کے بقول اس وقت کی عدالت اس میں ملوث تھی۔ نواز شریف صاحب کو انہوں نے چور اور یعنی نااہل قرار دے کر پھر اسے واپس لائے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی کیسز ہیں جن میں عدلیہ نے ان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، اور یہ تو ہو سیاسی کیس۔ اور ذوالفقار علی بھٹو ایک بڑی شخصیت تھی جس کے مرڈر پر اور جس کے عدالتی قتل پر آج یہ تحقیقات ہوئیں اور یہ بات سامنے آئی۔ لیکن ایسے بے شمار انسانیت سوز مظالم ہوئے جس میں عدالت نے کوئی خاص فیصلہ نہیں دیا، ریلیف نہیں دے سکی، انصاف کا وہ تقاضے نہیں پورے کیے جا سکے۔ عدالتوں کو صرف بڑے لوگوں کی فیصلوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس ملک کا ہر شہری انصاف کا طالب ہے اور اسے انصاف کی ضرورت ہے۔ اگر عدالتیں اپنے انصاف کے ترازو کو درست رکھنا شروع کرتے ہیں اور بغیر کسی خوف اور ڈر کے، بغیر کسی لالچ اور سیاسی ایفیلیشن کے وہ اپنے فیصلے دیں گی، تو پھر یقینی طور پر ملک میں جب انصاف کا بول بالا ہوگا تو ملک ترقی کر سکتا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ اگر عدالت نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کا عمل شروع کیا ہے تو پھر اوپر سے نیچے تک، تاکہ ہمارا وہ نمبر جو 140ویں نمبر پر عدالتی سسٹم ہے وہ بہتر ہو سکے اور عوام کو بھی یہ توقع ہو کہ عدالت میں جو فیصلہ ہو رہا ہے وہ درست ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خزانہ سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ نون لیگ کی جب بھی حکومت بنتی ہے، کسی کا وزیر اعظم کون بنے گا یا فلاں وزیر کون بنے گا یہ تو بات کی پتہ نہیں ہوتا، لیکن اسحاق ڈار ایسی شخصیت تھی کہ نون لیگ کی حکومت بننے کے ساتھ ہر ایک کے خیال میں ہوتا تھا کہ اسحاق ڈار وزیر خزانہ ہوں گے، لیکن نون لیگ کے اب کی حکومت میں اسحاق ڈار وزیر خزانہ نہیں ہوں گے۔ اور نون لیگ کی طرف سے بتایا گیا کہ صحت کی خرابی کی وجہ سے انہیں یہ وزارت نہیں دی جا رہی۔ البتہ کچھ خبریں ایسی ہیں، جاوید چودھری صاحب نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ ان کو وزارت خارجہ دیے جانے کا امکان ہے۔ اگر صحت خراب ہے تو وزارت خزانہ نہیں چل سکتی تو وزارت خارجہ کیسے چلے گی؟ بہرحال 2 وجوہات ذکر کی گئی ہیں جن کی بنیاد پر اسحاق ڈار کو وزارت خزانہ سے نکال دیا گیا ہے۔ ایک وجہ تو جو گزشتہ 16 مہینوں میں اسحاق ڈار کی پرفارمنس تھی، جس سے عوام کی چیخیں نکل گئیں اور مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہوا، وہ ایک وجہ بنی۔ دوسری، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی کمفرٹیبل نہیں ہیں اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ۔ البتہ جو نئے وزیر خزانہ آ رہے ہیں ان میں سلطان علی صاحب کا ایک نام ذکر ہو رہا ہے کہ ان کو لایا جائے گا بطور وزیر خزانہ۔ وہ ایچ بی ایل کے چیئرمین بھی ہیں
اور روشن ڈیجیٹل پروگرام جو پاکستان میں پہلی دفعہ آیا، جس سے پاکستانی خزانے کو بڑا فائدہ پہنچا، اس کا تصور بھی سلطان علی نے دیا تھا۔ FATF کی گرے لسٹ سے نکالنے میں سلطان علی کا بڑا نام، بڑا کردار ہے اور بڑی محنت اور کوشش ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ سے نکل گیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے بھی ان کو وزارت خزانہ دیے جانے کا امکان موجود تھا، لیکن ڈبل نیشنلٹی کی وجہ سے ڈوئل نیشنلٹی کی وجہ سے وہ وزیر خزانہ نہیں بن سکے تھے۔ اب کی بار دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ دوسری طرف محمد اورنگزیب صاحب جو ایک بینکر ہیں، ان کو بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو وزیر خزانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کی زیادہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ وزیر خزانہ ہوں گے۔ یہ گزشتہ جو PDM کی حکومت تھی 16 ماہ کی، اس میں یہ ایڈوائزر رہے ہیں۔ ادھر البتہ عطا تارڑ صاحب کو وزیر اطلاعات و نشریات بنانے کا بھی امکان ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ جاری کیا گیا اور کہا گیا کہ 9 مئی کے ذمہ داروں اور سہولتکاروں کے ساتھ کسی طرح کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اپنی ایک تقریر میں یہی کہا تھا، 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 9 مئی کا واقعہ یا وہ بیانیہ جب الیکشن کے نتائج آئے ہیں تو اس سے وہ دفن ہو چکا ہے، تو ایک عام تاثر بلڈ ہوا کہ اب 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کے ساتھ کسی طرح کی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مقتدر طاقتوں کی طرف سے جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی یا جو بھی پروسیس کیا گیا، اس قدر یعنی وہ ایک بے ڈھنگا تھا کہ وہی لوگ جن کو یعنی غدار کہا جا سکتا ہے یا جن کو 9 مئی کے واقعات میں ملوث جو لوگ تھے، انہی کو جتوایا گیا۔ گویا اگر یہ حقائق پر مبنی ہیں یہ الیکشن، تو پھر قوم نے ان لوگوں کو مسترد کر دیا جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ یا 9 مئی کا بیانیہ بنایا۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کو ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ملک دشمنوں کے ساتھ ان کو ووٹ دینا ہے۔ اب کی بار جو فوج کی طرف سے کور کمانڈر کانفرنس کی طرف سے جو اعلامیہ جاری کیا جا رہا ہے، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کے خلاف عملی طور پر کارروائی کا آغاز ہو جائے گا۔ البتہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ KPK میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کی حکومت ہے، علی امین گنڈاپور روپوش رہے اتنار صاحب وہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، وہاں پر حکومت یا ریاست کیا اپنی ریٹ قائم کرے گی، یہ بڑی دلچسپ ہوگی آئندہ دیکھنے میں۔ PTI کی مخصوص نشستیں انہیں الاٹ نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے بعد میں وہ مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں میں تقسیم کر دی گئی۔ یہ غیر اخلاقی اگرچہ چونکہ PTI نے خود کبھی اخلاقیات کا مظاہرہ نہیں کیا سیاست میں، اور سیاست اخلاقیات کا نام بھی نہیں ہے۔ ہماری سیاست ویسے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاست تھی وہ تو اخلاقیات پر مبنی تھی، تو اس تقسیم کے بعد جو پارٹی پوزیشن ہے وہ کیا ہے، وہ آپ سے تفصیلاً ذکر کرتے ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے، البتہ اس سے پہلے اگر ہم ذکر کریں کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر جو فارم 45 ڈالے ہیں اس کے بعد جو سوشل میڈیا میں اور PTI کے لوگوں نے جو اپنے فارم 45 تھے ان کو جب ٹیلی کرنے کی کوشش کیا گیا تو اس میں بڑے پیمانے پر غلطیاں سامنے آئی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہیں 94 ووٹ تھے کسی ایک کینڈیڈیٹ کے، تو اس کے ساتھ ایک اور 4 ملا دیا گیا، 494 کر دیا گیا۔ اب یہ اس طرح ایک جگہ 07 ایک آدمی کے ووٹ تھے، ان کے ساتھ 5 ڈال دیا گیا، 507 کر دیے گئے۔ اسی طرح ایک آدمی کے 713 ووٹ ہیں، اس کے ساتھ 7 کی جگہ 0 کر دیا گیا 7 کو، اور ایک یعنی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑی تبدیلی کی گئی ہے۔ البتہ یہ بینیفٹ جا سکتا ہے PTI کو کہ جب یہ ٹریبونل میں یہ بات جائے گی تو ایک بڑا ثبوت موجود ہوگا PTI کے لوگوں کے پاس یا ان لوگوں کے پاس جن کے پاس فارم 45 موجود ہیں، اور اس صورت میں الیکشن کمیشن کتنا سٹینڈ کر سکے گا یہ آنے والے دنوں میں دیکھنے کی بات ہوگی۔ KPK میں مخصوص نشستیں نہ ملنے والوں کے حوالے سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے اور بڑا پھڈا کرنے جا رہی ہے PTI، وہ اس کی بات کرتے ہیں، لیکن اسپیشل سیٹس جو تھیں دوسری پارٹیوں میں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ اگر اس کے بعد ہم دیکھیں تو PMLN کی قومی اسمبلی میں اب 123 نشستیں ہو چکی ہیں، 75 ان کی تھیں اپنی سیٹیں، 9 ان کے ساتھ آزاد ملے تھے، 34 خواتین کی نشستیں ان کو ملی ہیں اور 5 ان کو اقلیتوں کی نشستیں ملی۔ اس طرح 123 نشستیں ہوگی نون لیگ کی۔ پیپلز پارٹی اب 73 ان کی نشستیں ہو چکی ہیں، 54 ان کی نشستیں تھیں، اور خواتین کو کی 16 اور اقلیتوں کی 3 نشستیں انہیں ملیں، جس سے اب ان کی تعداد 73 ہو چکی ہے۔ MKM 17 سیٹیں تھیں، خواتین کی 4 اور اقلیتوں کی 1 نشست انہیں ملی، اس طرح ان کی کل 22 سیٹیں ہو چکی ہیں۔ JUI 6 سیٹیں تھیں، 4 خواتین کی اور 1 اقلیت کی ملائی گئی،
تو اب ان کی 11 نشستیں ہو چکی ہیں قومی اسمبلی میں۔ کے پی کے حکومت میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، مختلف ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جو لوگ مخصوص نشستوں کے جب پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی سنی اتحاد کونسل کو، تو وہ مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو دی گئی۔ اب وہ مخصوص نشستوں والے لوگ جب کے پی کے اسمبلی میں جائیں گے تو کے پی کے اسمبلی کے اسپیکر ان سے حلف نہیں لیں گے۔ جب یہ حلف نہیں لیں گے تو یہ بات واپس عدالت میں جائے گی، اور جب عدالت میں جائے گی تو اس سے یعنی یہ ایک بڑا پھڈا کرے گی پی ٹی آئی، اور اس صورت میں مختلف مبصرین کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں ان سیٹوں کا وہ فیصلہ ہو سکے گا جو پی ٹی آئی چاہتی ہے۔ البتہ پی ٹی آئی اس حوالے سے اپنی اور کیا اسٹریٹجی بناتی ہے آنے والے دنوں میں اس کو دیکھنا ہوگا۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔